اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حمد کا معنی ثنا کرنا، تعریف کرنا، اور حمد صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تعریف کے لیے جو کلمات استعمال ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں: حمد، مدح اور شکر۔ حمد کہتے ہیں کسی کے افعال اختیاریہ پر کسی کی تعریف کرنا، اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کے تمام افعال اختیاریہ ہوتے ہیں، وہ غیر اختیاریہ نہیں ہوتے۔ اور مدح اس تعریف کو کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا اس کے افعال اختیاریہ اور غیر اختیاریہ دونوں پر، جیسا کہ کسی انسان کی تعریف کی جائے اس کے سخی ہونے پر اور اس کے خوبصورت ہونے پر، تو فلاں آدمی بڑا سخی ہے، یہ اس کی مدح ہے کیونکہ اس کا یہ فعل اختیاری ہے۔ اور اب اس کی تعریف کی اسی شخص کی اس کے خوبصورت ہونے پر، یہ اس کی مدح ہے کیونکہ خوبصورت ہونا کسی کے خود اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے شکر۔ شکر کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا اس کے احسان کے بدلہ میں، کسی نے کسی پر احسان کیا، اس نے اس کے بدلہ میں تعریف کی، یہ تعریف شکر کہلاتی ہے۔ تو حمد، یہ حمد مدح کے مقابلے میں خاص ہے کہ ہر مدح وہ حمد ہوگی، لیکن ہر حمد جو ہے وہ مدح نہیں کہلائے گی۔ اور شکر یہ حمد کے مقابلے میں عام ہے کہ ہر شکر حمد کہلائے گا، لیکن ہر حمد شکر نہیں کہلائے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں انسان کو اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے وہ مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو حمد جیسا ذکر کیا ہے کہ ہر قسم کی تعریف، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہر قسم کی تعریف جہاں بھی کی جائے، جیسے بھی کی جائے، جس طریقہ سے بھی کی جائے، ہر قسم کی تعریف یہ رب ذوالجلال کی ذات ہی کے ساتھ ہی مختص ہے۔ اس ذات کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف حمد کے ساتھ کی جائے اور وہ تمام تعریفوں کا لائق ہو۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی کو جچتا ہے، اور اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے کہ ہر قسم کی تعریف یہ رب کائنات کے لیے ہو، وہی قابل ستائش ہے۔ او تعریف خواہ زبان سے کی جائے، دل سے کی جائے، یا دماغ سے کی جائے، یا دیگر اعضاء سے کی جائے، اور خواہ وہ عبادت کے ذریعے سے کی جائے یا کسی اور طریقہ سے کی جائے، کیوں؟ وہ صفات جن کے بدلہ میں انسان کسی کی تعریف کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی کے لائق ہے۔ جیسے علم، جیسا اللہ رب العزت کا علم ہے، کائنات میں کسی کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح قدرت، جیسی قدرت تامہ اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ مختص ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو لہذا جب یہ افعال اور اعمال ایسے جو اسی ذات کے قابل ہیں، تو حمد کے مستحق بھی وہی ذات ہے۔ رب لفظ اللہ کے بارے میں تفصیل ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں۔
رب کا لغوی معنی ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں کہ کسی بھی ذات کی، کسی بھی شے کی اس طرح درجہ بدرجہ تمام حقوق اور مصلحتوں کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی تربیت کرنا کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ جائے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ رب بھی جس طرح لفظ اللہ اور رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ الفاظ خاص ہیں، اسی طرح یہ رب بھی ہے صفاتی نام، لیکن یہ بھی رب قدوس ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کائنات میں کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم ہر اس شے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہے، وہ عالم، وہ ایک جہان ہے۔ یعنی ہر جنس کا جو بھی جہان ہے اللہ کی ذات کے علاوہ وہ عالم ہے۔ تو اس کائنات میں انسان کا جہان، فرشتوں کا، جنات کا، حیوانات کا، نباتات کا، جمادات کا، چاند، سورج، ستارے، زمین و آسمان، یہ ہر چیز الگ الگ جنس رکھتے ہیں، ہر جنس کا یہ الگ الگ عالم ہے، یعنی جہان ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر عالمین جمع ہی استعمال ہوا ہے، یہ مفرد عالم استعمال نہیں ہوا۔ تو رب العالمین کا معنی کیا ہوا کہ وہ ہر جنس کے عالم کا پروردگار ہے، یعنی پالنے والا ہے اور تربیت کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ رحمت سے مشتق ہے، اور دونوں مبالغہ کے صیغہ ہے، اور دونوں کے اندر رحمت والا مادہ پایا جاتا ہے، لیکن دونوں کے اندر رحمت کا مادہ پایا جانے کے علماء مفسرین کے نزدیک معنی الگ الگ ہے۔ رحمان کے اندر رحمت والا مادہ یا رحمت والا معنی یہ وسعت کے ساتھ پایا جاتا ہے، کہ یہ کافر، مسلمان، نیک، بد، فاسق، فاجر، اچھا، برا، تمام کو شامل ہے، کہ رحمان کی رحمت کا مستحق کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلمان کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی جو رحمت کی اشیاء ہیں، ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، رزق کے اسباب ہیں، سہولیات کے اسباب ہیں، ان سے ہر بندہ مستفید ہو رہا ہے، وہ خواہ اس کا تابعدار ہے یا نافرمان ہے، اچھا ہے یا برا ہے، ہر ایک کو اس کی رحمت کا سایہ اس دنیا کے اندر حاصل ہے۔ تو یہ لفظ رحمان کی جو اس کے اندر رحمت پائی جاتی ہے اس کا صلہ ہے، اور اس کے اندر وہ ہر ایک کو لفظ رحمان جو ہے یہ شامل ہے۔ اور رحمان کی یہ رحمت ہی ہے کہ کافر جو ہے وہ کفر سے توبہ کر سکتا ہے، یہ اس دنیا میں اس کی رحمت کا ہی سایہ ہے کہ کافر کو توفیق ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کفر سے توبہ کر سکے۔ نام ہی توبہ کرے تو دنیا کے اندر کافر اور فاسق کا جہنم کے عذاب سے بچے رہنا، محفوظ رہنا، یہ اسی رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ رحیم یہ آخرت کے ساتھ خاص ہے، کہ آخرت میں صرف اس کی رحمت سے مومن ہی مستفید ہو سکے گا، اور مومنین میں سے بھی جو نیک اور اچھا ہوگا وہ مستفید ہو سکے گا۔
کافر اور بد وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے میدان محشر میں مستفید نہیں ہو سکے گا۔ یہ علماء مفسرین نے رحمان اور رحیم میں جو رحمت کا معنی پایا جاتا ہے اس کو اس طرح انہوں نے تقسیم کیا، مالک یوم الدین۔ اس آیت کے اندر یوم کا معنی دن، دین کا معنی بدلہ ہے کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی ایسا دن جس میں مسلمان کو اس کی تابعداری کا بدلہ ملے گا، کافر کو اس کے کفر کی جزا ملے گی، اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، برے کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا، نیک کو اس کے نیک ہونے کا بدلہ ملے گا، بد کو اس کے بد ہونے کا بدلہ ملے گا۔ یعنی وہ ایسا دن ہے جس میں ملکیت صرف اس ذات کی ہوگی، اس ذات کے علاوہ کسی کو کسی بھی قسم کی ملکیت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ اس کے افعال کے اندر کسی بھی قسم کا جو ہے کوئی بندہ اس میں کوئی رکاوٹ ڈال سکے۔ اب یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی تو ملکیت اسی ذات کی ہے کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے، تصرف اسی کا ہے، وہی ہوتا ہے جو رب ذوالجلال چاہتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء مفسرین نے دیا ہے کہ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں بھی حکم اسی کا چلتا ہے، لیکن ایک قسم کی ناقص ملکیت، ایک قسم کی ناقص ملکیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے فرعون اس کو جو ہے وہ غلط سمجھے اور وہ اپنے آپ کو ہی اس دنیا کا معاذ اللہ بادشاہ سمجھ بیٹھے، اور اس غلطی کے اندر رہ کر وہ اپنی دنیا اور آخرت ہر چیز تباہ کر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کو ذہن سے جو ہے وہ نکالنے کی طرف اشارہ کیا کہ تصرف آخرت میں، دنیا میں اگر تم اپنے آپ کو ذرا سی ناقص ملکیت کے حاصل ہونے پر اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ مجھ جیسا بادشاہ کوئی نہیں ہے، تو کل ایک ایسا دن آئے گا کہ اس دن میں یہ ناقص ملکیت بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ اس دن پھر اللہ رب العزت کے سوا کوئی جو ہے وہ مالک نہیں ہوگا، اس دن صرف ملکیت میری ہوگی، میرا تصرف ہوگا۔ اور اس دن پھر وہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ جب سب پہ موت طاری ہو جائے گی تو اللہ پوچھیں گے، ہاں کدھر گئے بڑے بڑے بادشاہ؟ ہاں ہے کوئی آج میرے علاوہ جو یہ کہہ سکے، جس پر یہ لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہو سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ تو ترجمہ سن لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ہمہ قسم تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان الفاظ کے ذریعے جو رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی درخواست رب کائنات کے سامنے پیش کرنے کے جو الفاظ بتلائے ہیں، ان کے ذریعے رب ذوالجلال ہماری بھی مانگی ہوئی عرضیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔